بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 تک 129 تک ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے لے کر 141 تک، چونکہ اس سے پہلے ہم نے تلاوت کر لی تھی، اور ترجمہ اور جو وضاحت ہے اس میں ہم آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 تک ہم مکمل کر چکے تھے۔ اس آیت کے ترجمے کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ پس منظر گفتگو کا آپ سب کے ذہنوں میں ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر، اور پھر ان کا دعا مانگنا کہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ اے اللہ پیدا فرما، اور یہ دعا مانگنا کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما، کہ فرمایا اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے، بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے۔ رذائل کا لفظ استعمال ہوا ہے ترجمے میں، البتہ یہ بریکٹس میں ہے، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، آیت قرآن میں پاک کرنے کی وضاحت کی۔ تزکیہ کا معنی تفصیل سے میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، اس کی تکرار نہیں کرتے۔ رذائل
جمع ہے رذیلت کی، اور رذیلت متضاد ہے، اپوزٹ ہے فضیلت کا۔ تو فضیلت کا معنی ہم سب کو معلوم ہے، تو رذیلت کا معنی بھی خود بخود واضح ہے۔ اس کی جمع رذائل ہے، اور رذائل کیا ہیں؟ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، اخلاقی خرابیاں جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا نبی اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی چاہیے وہ بھی بتاتا ہے، اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور جو چیزیں قرب خدا میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سے پرہیز کرنا بھی اللہ کا نبی سکھاتا ہے۔ جیسے ایک طبیب، ایک ڈاکٹر دو چیزیں اپنے مریض کو ہدایت کرتا ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ یہ دوا کھانی ہے، اس دوا سے بیماری ٹھیک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلان فلان چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہے۔ تو یہ دونوں موجود ہوں تو انسان صحت مند ہوگا۔ اگر کوئی دوا کھا رہا ہو اور ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہو جس سے پرہیز کا کہا گیا تو پھر دوا جو ہے وہ اپنا صحیح اثر نہیں دکھا سکے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2 درس پہلے غالباً میں نے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ بغیر تقوی کے عمل کے بارے میں تھی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور ان کا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بہت زبردست قسم کے نیک کام ہوں گے، یعنی نیک کام وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اعمال خس و خاشاک بن جائیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے روز قیامت۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پرہیز نہیں کرتے تھے، یعنی جب انہوں نے ایک سائیڈ تو فالو کی تھی کہ نیک کام یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن جو کائنات کا سب سے بڑا طبیب ہے اس نے جن چیزوں سے پرہیز کا کہا تھا وہ پرہیز نہیں کرتے تھے، اور جب حرام کا دروازہ کہیں ان کے سامنے کھلتا تھا تو اس دروازے میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس دھوکے میں نہ آئیں کہ ہم اپنی نیکیوں سے اپنے گناہوں کو بیلنس کر رہے ہیں۔ بیلنس پالیسی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ خداوند عالم نے جو دین بھیجا ہے اس دین کا بنیادی ترین مقصد وہ انسان کو اللہ کا بندہ بنانا، اور حضرت ابراہیم کی بھی یہی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 130 میں نے آپ کو پہلے اسلام کا معنی بیان کر دیا، سلامتی میں داخل ہونا یعنی اللہ کی اطاعت میں آ کے سلامتی میں داخل ہونا۔ مثال کے طور پر جب 2 گروہوں میں جنگ ہوتی ہے اور ایک گروہ ہار رہا ہوتا ہے تو وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو جب وہ سرنڈر کرتے ہیں تو پھر وہ جو جیتنے والا گروہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو امن دے دیتا ہے، امان دے دیتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اسلام یعنی سلامتی میں داخل ہونا، یعنی اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے امان دے دیتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ لہٰذا اس معنی سے خود بخود یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کوئی زبان سے کہے میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، لیکن اس کا عمل نہ بتا رہا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے بالکل زیر سایہ آ گیا، تو قرآن کی لغت میں، قرآن کی زبان میں اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 130۔ حضرت ابراہیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہود و نصارہ رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول پاک مدینہ تشریف لا چکے ہیں تو اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی دونوں یہ قومیں جو تھی حضرت ابراہیم کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت کے قائل تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خرابی انہوں نے کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں گروہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم نصارہ میں سے۔ تو اللہ نے سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ نہ تورات اتری تھی نہ انجیل اتری تھی، تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور حضرت ابراہیم
نصرانی تھے، تو ان دونوں کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اصل میں تھا کیا، توجہ کیجیے، یہود نام اور نصارہ نام یہ دونوں نام بعد کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک نام ہے اور وہ حضرت ابراہیم کی زبان سے بھی کہلوایا، اور وہ ہے اسلام۔ اللہ کا دین ایک دین ہے جس کا نام ہے اسلام، اور اسلام کے بھی معنی پر توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اب مکمل طور پر اللہ کے آئین کے سامنے جھک جانا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا، سرکشی قبول نہیں کرتا، بیلنس پالیسیاں قبول نہیں کرتا، خرابیاں کرتے رہو، ایک دو کام جو بتا دیے گئے ہیں وہ کر لو تو سارے باقی معاف ہو جائیں گے، یہ سارے فراڈ قرآن مجید کی لغت میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ اور خداوند عالم لاکھوں درود و سلام بھیجے محمد و آل محمد پر، انہوں نے بڑا کلیئر اور واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ہم سے منسوب چیزیں خلاف قرآن اگر دیکھو تو کبھی قبول مت کرنا۔ البتہ ہماری خطا اور ہماری بہت خطرناک خطا یہ ہے، اور یہ مسلسل جاری ہے، کہ قرآن مجید سے دین کو سمجھنا اور روایات کو جو سنی جاتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کا کمپیریزن کرنا، تھوڑا سا موازنہ کرنا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، یہ بالکل میں بڑی مثلا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء میں بھی نہیں ہے۔ چرصد بے عوام، عوام کا تک یعنی کیا بات کی جائے کہ جب کہ رائج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جاتا ہے تقریر کے نقطے بنانے کے لیے، کہ آیت کو کیسے ہیرا پھیری کر کے بیان کیا جائے تو نعرہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر فوکس اس پہ ہوتا ہے، اس پہ فوکس نہیں ہوتا کہ کون سی باتیں ہمارے درمیان جو رائج ہیں، قرآن مجید کا لب و لہجہ بالکل اس کے ساتھ نہیں ملتا، اور قرآن مجید بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو پھر چھپا دیا جاتا ہے کس میں، کہ مختلف بہانے ہیں، وہ جو میں بار بار کہا کرتا ہوں، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی کے، اور اس کے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور لفظی ترجمے پہ تم جا رہے ہو، تفسیر دیکھو، ہزار قسم کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو بندے کہتے ہیں قرآن کے لفظی ترجمے کو صرف نہ دیکھو، یہ بے ایمان ہے، یا جاہل ہیں پرلے درجے کے، اور یا بے ایمان ہے پرلے درجے کے، یہودی صفت ہے۔ جن آپ توجہ کریں، یہ جسارت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ توجہ کریں، قرآن کیا ہے؟ قرآن تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اہم اتنا کہ آپ قرآن مجید کے نزول کا جو اہتمام اللہ نے کیا اور جو قرآن بیان کرتا ہے، اتنا اہم کر کے عام فرشتے بھی نہیں، بڑے بزرگوار فرشتے وہ اس کو لے کر آتے ہیں، اور وہ بڑے امانت دار ہیں، کوئی ہیرا پھیری بیچ پہ نہیں ہونے دیتے۔ پھر روح القدس کا، روح الامین کا تذکرہ کیا کہ جو اس کی تعریف کی قرآن نے، کون جو ہے گویا اس وحی لانے والے لشکر کا انچارج ہے، اور کس طرح یہ اہتمام اللہ کس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ کا اہتمام اس قرآن کے بارے میں، اس کے بعد ائمہ اہل بیت کی تاکید اس قرآن کو پڑھنے کے بارے میں سب کی۔ اس کے بعد آپ آئیں اور کہیں کہ یہ تو قرآن کے لفظی ترجمہ، یہ لفظ اللہ نے منتخب کیے، کسی ایرے غیرے نے منتخب نہیں کیے۔ اللہ کی جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ جس کے لیے میں اس کو ہدایت بنا کے بھیج رہا ہوں اس میں کتنا پوٹینشل ہے، اس کی عقل کا خالق وہ ہے، نفسیات کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ اس نے اس کتاب کو اور ایک بھیجا انسان کی تا قیامت ہدایت کے لیے قرار دیا، اور بندہ آ کے کہتا ہے کیونکہ بات اس کے نظریے سے جو اس نے بچپن سے بنایا، سنا کر یا پڑھا کر، مثال کے طور پر غیر از قرآن نظریہ بنایا ہے، کیونکہ اس نظریے پر فٹ نہیں آ رہی، کہتا ہے لفظی ترجمہ مت دیکھو، لفظی ترجمہ نہ دیکھے تو تیرا منہ دیکھے، کیا دیکھے؟ لفظی ترجمہ اصل یاد رکھیے، ہاں ترجمہ صحیح پتہ ہو۔
میں تاکید کرتا ہوں مجھ سے جو بھی قرآن پڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کون سی تفسیر پڑھیں ہو، چھوڑو تفسیر کو، پہلے اللہ پر تھوڑا سا اعتماد کرو کہ اللہ کو بھی بات کرنی آتی ہے۔ آیا قرآن مجید کا ٹیکسٹ تمہارے لیے ناقابل فہم؟ سب سے بڑے مجرم جب رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن، سب سے بڑے مجرم وہ قرار پائیں گے جنہوں نے قرآن کے ٹیکسٹ کو عوام کے ذہنوں میں مخدوش کیا۔ چند چیزوں کے بہانے بنائے ہوئے، اچھا جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ تو بتا دے کیا معنی ہے؟ ایک دو چیزوں کا، تین چیزوں کا بہانہ بنا کے پورے قرآن کے ٹیکسٹ کو مشکوک کر کے عوام کے ذہنوں میں ڈال دی۔ عوام کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہم اس قرآن سے کچھ گین کر سکتے۔ میں نے شاید کو بتایا تھا یہ جو ماہ رمضان گزرا اس سے پچھلا ماہ رمضان جس میں لاک ڈاؤن تھا، تو اس میں ہم ہر روز ایک سپارہ وہ پڑھا کرتے تھے اور اس کی تفسیر مختصر وضاحت بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک پتہ نہیں کینیڈا سے تھی یا امریکہ سے خاتون کا مجھے میسج آیا، آپ توجہ کریں کہ کیا حالت ہے، اچھی بھلی پڑھی لکھی سمجھدار متدین، مجھے کہتی ہیں کہ میں نے یہ اس درس کی برکت سے زندگی میں پہلی دفعہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی بہت وضاحت کے ساتھ میں نے ختم کیا، پڑھا میں نے۔ کہتی ہے اس سے پہلے چند سال پہلے میں نے ایک دفعہ ڈرتے ڈرتے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور سنیں اب لفظ سنیں اور غور کریں ان الفاظ کا بیک گراؤنڈ کیا، پیچھے دماغ میں کیا بٹھایا گیا۔ کہتی ہے میں نے مشکل سے ایک سپارہ ختم کیا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں گمراہ ہو جاؤں گی۔ آپ سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ذہن میں بٹھائی گئی، کیوں اس کو لگ رہا قرآن پڑھ کے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گی؟ اللہ سے بڑا کون حکمت والا ہے؟ یہ گمراہ ہو جاؤں گی یا گمراہ ہو جاؤں گا اس لیے لگتا ہے کہ جو ذہن میں پہلے کھچڑی کئی سال پکتی رہی ہے، پکائی گئی ہے سنا کے، غیر از قرآن جو چیزیں ذہن میں ڈالی گئی ہیں ان کے ساتھ جب نہیں ملتا ہوا نظر آتا تو اس بندے کو لگتا ہے میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب پرابلم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر مسلک والوں نے اپنے ایکسکلوسیو نظریات جو ہیں جو بعض اوقات قرآن سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنی عوام کی جنت جوڑ دی ہے۔ اب بیچارہ جو عام بندہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ گیا تو پھر جنت بھی گئی نال ہی، مر گئے، ڈر جاتا ہے، پھر دھونس میں آ جاتا ہے اور ڈر کے کہتا ہے نہیں میں تو نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد قرآن سے فارغ ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کس کام کے لیے رہ جاتا ہے؟ چومو چاٹو، اس میں پیسے رکھو تاکہ زیادہ ہو جائیں، اس کے تعویذ بناؤ، اس کو تلاوت کرو، ثواب لو، 5 دفعہ 10 دفعہ ماہ رمضان میں ختم کرو، جس کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے اس سے ریٹائر کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ بنیادی ترین سبب ہے قرآن کی مہجوریت کا، جس کی شکایت رسول اللہ نے کرنی قیامت کے دن کہ میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی اور پکے ہو گئے تھے۔ وہ جو لفظ ہے آیت کے اتخاذ یعنی بہرحال انہوں نے اس پر یہ پکے ہو گئے تھے، اس بات کی ٹھان لی تھی کہ قرآن کے نزدیک نہیں جانا، اور یہ معاشرے میں عمل سبھی مسالک کا اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس پہ انہوں نے ایکا کر لیا کہ قرآن کے نیڑے نہیں جانے دینا کسی کو، اپنی پبلک کو۔ لہٰذا انہوں نے کہا مجھے اس خاتون نے کہ میں اس وقت پڑھ رہی تھی تو ایک سپارہ پڑھ کے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میں گمراہ ہو رہی ہوں، میں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہی ہوں۔ اور یہ اللہ کے کلام کے گستاخ اور جسارت کرنے والے، ٹھیک ہے، بعض اوقات مولویوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ تفسیر والے نے کہاں ڈنڈی ماری ہے، کہاں چیٹ کیا ہے، آپ کے پاس قرآن کے ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں راستہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز آپ کو بتائے تفسیر کرنے والے نے کہاں چیٹ کیا۔ کسی بھی مسلک کی آپ تفسیر پڑھیں گے، اس لیے تو زور لگاتے ہیں تفسیر 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 تفسیر، تاکہ پہلے ہی مائنڈ سیٹ وہ بنے۔ اس پڑھنے والے کو ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ آیت اصل میں کیا کہہ رہی ہے، وہ تو تفسیر دیکھ رہا ہوتا ہے بیچارہ، اچھا اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، نامراد رہ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا بیسٹ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو، اس کے ترجمے کو
ہاں، ترجمے آپ کمپیئر کرنے کے لیے ساتھ رکھ سکتے ہیں، 3-4 ترجمے رکھ لیں، ایک شیعہ ترجمہ رکھ لیں، ایک جناب بریلوی رکھ لیں، ایک اہل حدیث رکھ لیں، ایک جناب ترجمہ آپ رکھ لیں دیوبندی مسلک کا رکھ لیں، کمپیئر کرنے کے لیے شوق سے پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجمے میں ایسی چیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جہاں پہ اندر بریکٹس لگے ہوں وہ اس غریب کی اپنی محنت ہوتی ہے وضاحت کے لیے، اور بعض لوگ وہاں پہ ڈنڈی بھی مارتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ، اور وہ اس پر پکڑ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بریکٹس ہیں، یہ بریکٹس ہیں، تو جو بریکٹ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کا متن نہیں ہوتا، جیسے اس ترجمے بھی ہے، زیادہ تر وضاحت کے لیے ہوتے ہیں اور صحیح وضاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض بہت کم لوگ کچھ چیٹ بھی کرتے ہیں، وہ آپ جب 2-3-4 ترجمے سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ کسی اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آ رہا ہو کسی ایماندار بندے سے یا 3-4 بندوں سے علماء کرام سے آپ جو ہے ترجمہ جا کے پوچھیں کہ یہ مثلا یہ کیا ہے، تو آپ کو تب بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے راستہ بند نہیں ہے، یہ اللہ کے لطف کا تقاضا ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہے، حق کا طالب ہے، ہٹ درم نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کریں گے، اس قسم کی لغویات کے پیچھے نہیں چلتا، اس کے لیے اللہ کے لطف کا تقاضا ہے کہ ہدایت کا دروازہ کھلا رکھے، اس کے پاس راستہ ہو اور آسان راستہ ہو ہدایت تک پہنچنے کا، اور یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری خاطر ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا، اور وہ سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے وعدہ پورا کرنے کی، سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ یہ قرآن کا متن اس کا ٹیکسٹ محفوظ بھی رہے، اور اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ یہ قرآن کا ٹیکسٹ سمجھ میں بھی آئے، سمجھ میں بھی آئے۔ بعض جگہوں پر بعض وضاحتوں کی ضرورت ہے، ان گنتی کے چند مقامات کو چند چیزوں کو لے کے انہوں نے کیا کیا ہے، پورے قرآن کو مخدوش کر دیا ہے، مشکوک بنا دیے، مبہم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، سب سے بڑے یہ کرتے کیوں ہیں؟ اپنی کھچڑیاں محفوظ رکھنے کے لیے جو بنائی ہوئی ہیں، بن گئی ہیں، چونکہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لڑائیاں، اختلافات، بہت کچھ ہوا ہے، توجہ سے میری بات سنیں، اس دور میں کہ جب مثلا یہ اختلافات اپنے عروج پہ گئے تو کچھ لوگ تو بے ایمانی سے اور کچھ پورے خلوص سے، کیونکہ اپنے فرقے کو اپنے گروپ کو حق سمجھ رہے ہوتے تھے، تو پورے خلوص سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسے مضبوط بنانے کے لیے اپنے پاس سے گھڑ کر رسول اللہ اور مثلا ائمہ اہل بیت کے نام پہ جھوٹ اندر شامل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر آج دو مختلف پیروں کے مریدوں کو آپ بٹھا دو نا اور ان سے کہو کہ اپنے پیروں کے فضائل بتاؤ، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا لمبی لمبی چھوڑیں گے اپنے پاس سے پیروں کے معجزے اور پتہ نہیں کیا کیا گھڑ کے کہ میرا پیر ہولا نہ ہو جائے دوسرے کے پیر کے سامنے۔ تو اسی طرح ایک شدید ترین دور گزرا ہے جس میں یہ جھوٹ کی فیکٹریوں نے اپنا اپنا کام کیا، حدیثیں گھڑی گئی، لہٰذا ائمہ نے خبردار کیا لیکن ہم خبردار ہوئے نہیں، فرمایا خلاف قرآن مت قبول کرو، خلاف قرآن مت قبول کرو، لیکن کرتا ہی کوئی نہیں، کرتا ہی کوئی نہیں، اور اس کا نتیجہ پھر جب تک قرآن کے متن کو، یہ اللہ کی گستاخی ہے، یہ جرم ہے جو یہ امت مل کے کر رہی ہے، جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس امت کی جو حالت ہے وہ بد سے بدتر تو ہو سکتی ہے اصلاح کی طرف، اور یہ جو دوریاں اور نفرتیں ہیں اور جو زہر بھرے ہوئے دماغوں میں، یہ کم نہیں ہو سکتے، اور یہ دوریاں قربتوں میں نہیں بدل سکتی، چونکہ اس کا راستہ اللہ نے اسی کے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ حبل اللہ کی کئی تفسیر آئیں، لیکن ائمہ اہل بیت کی بھی جو روایات میں بھی جو چیز مسلم ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح پکڑیں تو اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کے لیے راستے بھی کھول دے گا۔ آپ سب کو معلوم ہے اہل سنت برادران کی اکثریت محب اہل بیت ہے، محب اہل بیت ہے، اور ان کے نزدیک مسلم ہے اہل بیت رسول کی محبت ایمان کا جز ہے، یعنی ایویں ہی کوئی عقیدت نہیں ہے، عقیدہ ہے، ایمان کا جز ہے،
لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، محبت اہل بیت میں شیعہ سنی دونوں مشترک ہیں، ماحول ایسا بن گیا کہ ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے سے نفرت اتنی زیادہ پیدا کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا ٹیکسٹ ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ٹیڑے جو ہو گئے ان کو سیدھا کرے. انہوں نے ٹیکسٹ کو ہی اٹھا کے فارغ کر دی. لہٰذا اگر آپ قرآن صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ اور نہ پڑھیں، پہلے قرآن کے ٹیکسٹ سے اتنے مانوس ہو جائیں جیسے آپ مثال کے طور پر اپنے کسی امپورٹنٹ امتحان کی کسی کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری کتاب کے موضوعات، اس کی باتیں، اس کے ایگزامپلس وہ آپ کے سامنے، کون سے موضوعات اس میں بہت زیادہ اٹھائے گئے ہیں، کون سے موضوعات کم امپورٹنس مثلا ان کو دی گئی ہے، کس کو زیادہ دی گئی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں واضح ہو جائیں، اس کے بعد آپ تفسیر بھی پڑھیں، پھر یہ قرآن ہی آپ کو بتائے گا تفسیر والا کہاں پٹڑی سے اترا ہے. ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ جو مسلک کو جب انسان اپنے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، لیکن پورے خلوص کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے، پورے خلوص کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جو پیچھے رائے چلتی آ رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. دعا محمد. واپس آتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 130. اب یہودیوں سے اور ان کے ساتھ ساتھ مسیحیوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، البتہ زیادہ دشمنی میں ایکٹیو جو تھے مدینہ میں وہ یہود تھے. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیم سے کون انحراف اختیار کرتا ہے. یہ یرغب، ومن یرغب، اور کون، یہ لفظ رغبت سے ہے جو ہم اردو میں بھی جس کا معنی جانتے ہیں، کسی چیز کی طرف راغب ہونا، رغبت کرنا. یہ رغبت کا لفظ اگر اس کے بعد عربی میں الا آئے، الف لام یہ الا، تو ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا. لیکن اگر الا کی جگہ ان آئے، عین کے ساتھ، عین نون، تو معنی الٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے دوری کرنا، اس سے بے رغبتی کرنا. تو ترجمہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا؟ جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے وہ کوئی نہیں ہو سکتا الا من سفہ نفسہ، مگر وہ کہ جو اپنے نفس کو حماقت سے دوچار کرتا ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے، جو وہ ملت ابراہیم. ملت کا معنی کیا ہے؟ ملت کا معنی اصل میں ہے آئین. ہم اردو زبان میں ملت کو قوم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قوم کو ملت اس لیے کہتے ہیں چونکہ قوم کہتے ہی اسی کو جو کسی ایک آئین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز ایسی بڑی ان کے درمیان کامن ہوتی ہے کہ جس رشتے میں وہ سب جڑے ہوتے ہیں انہیں ایک قوم کہا جاتا ہے. ورنہ ملت کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئین، قانون جو لکھوایا جاتا ہے. بس ملت ابراہیم. اب یہ اوور آل تو جو قرآن پڑھ رہا قیامت تک کے لیے معیار دیا جا رہا ہے، لیکن بالخصوص جو ان آیات کا جو ٹارگٹ ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم تو اسلام ہے، آئین ابراہیم تو اسلام ہے. تم نے جو نام رکھ لیے ہیں، یہود رکھ لیا، نصارہ رکھ لیا، فلان، اور اب انہی ناموں کی وجہ سے کہتے ہو کہ جو یہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے اسی پہلے جز میں قرآن کے پیچھے یہ بات گزر چکی ہے. یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قبول کرے تو ایک آئین ہے اور اس کا نام ہے اسلام، اور یہ ملت ابراہیم ہے. اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا؟ انہوں نے ترجمہ انحراف کا کیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا.
یہاں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ عقلی ہے. قرآن مجید بہت زیادہ ترغیب دلاتا ہے دین کے بارے میں عقل استعمال کرنے کی. آیات قرآن بھری ہوئی ہیں جو اینڈ یہاں پہ ہوتی ہیں افلا تعقلون، تو تم عقل استعمال نہیں کرتے. افلا یتفکرون، تو کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے. جس نے کوئی چیز زبردستی ٹھونسنی ہو وہ اگلے بندے کو سوچنے کی ترغیب نہیں دلاتا. آج کل تقریروں کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، جو نہیں نہ سوچنے والے زندہ باد، یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پہ سوچنے والا مردہ باد ہے، اور جو نہ بغیر سوچے بکری کی طرح سارے لا رہا ہے وہ زندہ باد ہے. برعکس بالکل قرآن مجید کے. یعنی انسانیت سے روایات اہل بیت میں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو قبول کر لے وہ اس وقت انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. بغیر سوچے سمجھے جب کوئی بندہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے، بغیر عقلی بنیاد کے کوئی چیز ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. لیکن آج آپ اکثریت عوام کے جو نظریات ہیں وہ ہے عقل کی بنا پر نا، جس نے اپنے ماحول میں جو باتیں سنی ہیں اسی کو لے کے چل رہا ہے. اور ایسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے یہ کیوں، آگے سے گالی دیں گے، لڑ پڑیں گے، بدتمیزی کریں گے، کہیں گے تو دشمن ہے مولا علی ہے، تو فلاں، اس قسم کی تہمتیں لگا کے. دلیل کوئی نہیں ہوتی بات. جس کے پاس دلیل ہو، جس کے پاس دلیل ہو وہ تو چاہتا ہے کہ ماحول ایسا بنے کہ جس میں لوگ بیٹھیں اور بات کریں، اپنے دلائل پیش کریں. جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ فوراً لڑنے پہ آ جاتا ہے، وہ فوراً بےہودگی پہ اتر آتا ہے. اور آپ یہ مزاج معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں سبھی مسالک میں بغیر استثناء کے. اس لیے امت کی یہ حالت ہے. اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا. اور ملت ابراہیم، توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ابراہیم کون تھے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک اس کو یعنی ابراہیم کو ہم نے اس دنیا میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. یہ اصطفیٰ صفا سے ہے. آپ نے اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں صافی، کہتے ہیں نا صافی بچت اتنی ہوئی ہے، یعنی پیور. اسی سے لفظ اصطفیٰ ہے، یعنی ہم نے ابراہیم کو خالص کر لیا، چن لیا، انتخاب کر لیا اس دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً بے شک آخرت میں بھی ابراہیم صالحین میں سے ہوں گے. بس یہ اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہونا یہ اتنا بڑا گروپ ہے کہ جس میں بالآخر انبیاء بھی اسی گروپ میں ہوں گے اوپر درجے پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے دنیا میں بھی اس کو منتخب کر لیا اور آخرت میں بھی یقیناً کن میں ہوگا وہ، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہمارے صالح بندوں میں سے آخرت میں بھی ابراہیم ہوں گے. یہ جو تھا صفحہ، صفیح کہتے ہیں جس کی عقل ناقص ہو. اصل میں یہ سین فے ہا اس کا معنی ہوتا ہے بیکار، ردی چیز، ردی کپڑے کو بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح جس بندے کی عقل پوری کام نہ کرتی ہو، اس کی عقل ناقص ہو، احمق ہو، ٹھیک ہے، تو مینٹلی ریٹارڈڈ ٹائپ کا بندہ ہو، اس کو بھی عربی زبان میں سفیہ کہا جاتا ہے. قرآن میں آیت آئی ہوئی ہے کہ اپنے اموال سفہاء کے حوالے نہ کرو. یعنی اگر کسی کی عقل پوری نہیں ہے، یہ اپنے اموال سے مراد حتیٰ کہ ان کا بھی مال ہو. مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، تو آیا اس کے حصے کا جو مال ہے اس کو بالکل اس کے سپرد کر دیا جائے گا؟ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کوئی اسے لے جائے، اپنے نام کروا لے، کہیں لے جائے، کچھ کر لے، چھین لے، اس سے فراڈ سے لے لے. لہٰذا ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب تک ان کی عقلیں صحیح نہیں ہو جاتی تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے ایسے شخص کو سفیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ملت، آپ دیکھیں اس لفظ کو یاد رکھیں، ملت ابراہیم، جو آگے پھر اس کی وضاحت بھی اگلی آیت میں آ رہی ہے. ملت ابراہیم سے جو بھی بے رغبتی کرتا ہے وہ احمق ہے، وہ اپنے آپ کو اس نے حماقت میں مبتلا کر دیا. اب کیا ہے ملت ابراہیم؟ ایک جملے میں
آیت نمبر 131، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم۔ اب اس اسلم کا ترجمہ یہ دیکھیں، اسلم امر ہے، حکم ہے، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں جھک جا، تسلیم ہو جا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، یہ اس کا معنی ہے۔ یعنی خدا کے سامنے جھک جا۔ جب اس کے رب نے، ملت ابراہیم کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، جھک جا، قال، تو ابراہیم نے کہا اسلمت، میں جھک گیا، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کس کے؟ لرب العالمین، عالمین کے رب کے سامنے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ سادہ سا جو ہے اور بالکل واضح مفہوم ہے اسلام کا، ایکچولی اسلام کا۔ ابھی تو ہم تو ہر پیدائشی مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے حرکتوں میں وہ بدترین کفار سے بھی بدتر ہو، جانور ہو، درندہ ہو، جیسا کہ بعض خبریں آپ اپنے ملک میں سنتے رہتے ہیں، لیکن کہیں گے کیا ہے مسلمان، ٹھیک ہے؟ جیسے اپنے مسلک کے بندے کو کہتے ہیں مومن، دوسرے مسلک کے بندے کو کہتے ہیں غیر مومن، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے لیکن ہے مومن، سارے خرابیاں کرتا ہے مومن۔ یہ سارے ہمارے اپنے من گھڑت۔ اللہ کے ہاں قرآن میں کیا ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گی، اور پیور ملے گی، اور بغیر تکلف کے ملے گی۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، یعنی ابراہیم نے اقرار کیا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے، جھک گیا، اطاعت میں آ گیا، پورے وجود کے ساتھ خود کو خدا کے سپرد کر دینا۔ یہ ہے اصل اور حقیقت اسلام، یہ حقیقت اسلام ہے۔ یہ جو آگے آئے گا، آ جائے گا آگے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے آ کے نادرا کا ریکارڈ کھلوائیں، وہاں پہ مسلمان لکھا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس حالت میں مرنا کہ تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، تم اللہ کے اطاعت گزار ہو۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے، اگر آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا جائے جو آپ کو جانتے ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں، اور وہ ایمانداری سے جواب بھی دیں پوچھنے والے کو، آپ کے بارے میں وہ پوچھیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اطاعت گزار بندہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ جو میری زندگی ہے، جو میرے اعمال ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بہترین جواب آپ کو اپنے اندر سے ملے گا۔ وہ اللہ نے ایسی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، وہ جھوٹ ہی نہیں بولتی۔ سورۃ القیامت میں لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کی جو تمہیں تمہارے اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، یہ حرکت کیوں کر رہے ہو۔ یہ اللہ نے ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، اور اس کی قسم کھائی ہے، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اگر توجہ کریں، بندے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا تو دل کر رہا تھا گناہ کرنے کا، خرابی کرنے کا، پھر اندر سے تو اس کے خلاف آواز کیوں آ رہی ہے تیرے؟ تو پوری خواہش سے چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرے اور تو نے کر بھی لیا، پھر یہ تیرے اندر سے خلاف کون بول رہا ہے تیرے؟ یہ اللہ کا وہ گواہ ہے کہ جو قیامت کے دن بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، یہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ اور انسان جو مثلا عادی مجرم نہ ہو، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی انسان فرسٹ ٹائم کوئی گناہ کرے تو بعض اوقات تو یہ اس کو یعنی بالکل ڈسٹرب کر دیتا ہے، اتنا شور مچاتا ہے اندر سے، اتنا انسان کو یہ ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کام کر دیا۔ البتہ اپنے اپنے درجے کے مطابق، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی مستحب کام چھوٹے، ان کو ایسا لگتا ہے انہوں نے کوئی بہت کبیرہ گناہ کر دیا۔ کیوں لگتا ہے؟ یہ نفس لوامہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے ان کا۔ اس کو
اپنی خواہشات کے مکے مار مار کے تھوڑے مار مار کے اس کو پیسا نہیں ہوتا انہوں نے، لہٰذا یہ طاقت کے ساتھ بولتا ہے. ہاں جو نفس پرستیاں کر کر کے اس کو دبا دیتے، مرتا نہیں ہے یہ، لیکن بالآخر جس کو آپ جب بھی منہ کھولے اس کو مکہ ہی پڑے آگے سے، تو پھر وہ تھوڑا احتیاط سے بولتا ہے، تھوڑا کم بولنا شروع کر دیتا ہے. مرتا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ یہ تیرے اندر یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، تیری خواہشات نہیں ہے، تیرا وجود پورا تیری خواہش کی تائید نہیں کرتا، تیرے وجود کے اندر سے کوئی کہتا ہے کہ غلط کر رہا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. آیت نمبر 132. اب دیکھیے آپ آیت نمبر 132 میں وصیت کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کے بعد حضرت یعقوب کا نام خاص طور پہ اس لیے لیا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد تھے، کہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم جو یہود ہونے کا اور نصارہ ہونے کا، آپ کو پتہ ہے جو نصارہ ہیں یہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے، انہی میں سے مسیحی بنے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیا. بعد میں یہ بھی غلو کر کے ان کی ذات میں خراب ہو گیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. ان دونوں بڑی شخصیات کی وصیت کیا تھی اپنی اولاد کو جب دنیا سے جا رہے تھے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی تھی کہ یہ جس پر میں چل رہا ہوں، جس آئین پر، تم بھی اسی پر چلنا. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی، انہوں نے نہیں تمہیں کہا تھا تم یہودی ہو تو تم نصرانی ہو تو فلان ہو، جن کو تم اپنے بڑے سمجھتے ہو انہوں نے تو تمہیں نہیں کہا تم یہودی ہو، انہوں نے تمہارا نام نصارہ نہیں رکھا. وہ تو ایک ہی دین ہے، وہ اسلام، ملت ابراہیم ایک ہی چیز ہے. یا بنیہ، وہ وصیت کیا تھی؟ اے بیٹو، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. فلا تموتن، تو ہرگز تمہیں موت نہ آئے، ہرگز نہ مرنا، الا، سوائے اس حالت میں، وانتم مسلمون، یہ حال بتانے والا جملہ ہے، سوائے اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. مسلم ہو یعنی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، اللہ کے سرکش شخصیت تم نہ ہو. اس حالت میں مرنا. اب یہ تاکید کیوں ہے؟ یہ ساری بیلنس پالیسیاں اور ساری دو نمبریاں ختم ہو جاتی ہیں یہاں سے، کہ انسان کی پوری توجہ کی قرآن اس وصیت کو بیان کر رہا ہے. اللہ کے بڑے بڑے نبیوں کی وصیت اپنی اولاد کو کیا؟ ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ اللہ تمہیں اس حالت میں دیکھے جب تمہاری موت ہو کہ تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، سرکش نہیں ہو، نافرمان نہیں ہو. اس شخصیت میں تمہیں موت آئے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یہ ہے ہمارا خاتمہ خیر پر فرما، ایمان پر فرما، یہ اصل میں اسی کے لیے لفظ ہے جو یہ آیت کہہ رہی ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمون. بس یہ یاد کر لیں کہ لفظ مسلم یہ قرآن مجید میں کس پرسنالٹی پر لاگو ہوتا ہے، کس پر اس کی تطبیق ہو جاتی ہے، اور اس کو ذہنوں سے بالکل نکال دیں کہ اللہ کے ہاں یہ ظاہری پیدائشی مسلم کو مسلم سمجھا جائے گا. نکال دیں اس کو ذہن سے. یہ سب کرپشن کے دروازے کھولنے کے ہیلے بانے. قرآن کی بالکل واضح اور شفاف جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ خدا نخواستہ کوئی بہکی ہوئی بات، کوئی ڈھیلی بات، کوئی ہلکی بات نہیں کرتا. انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو. اس طرح اس کو بیان کیا ہے. لیکن جو عربی کے لفظ ہیں ان کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے تو ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
آیت نمبر 133 133 وہی بات جاری ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. پھر یہود سے ہی جو یہ خرابیاں کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو نہیں مان رہے، مخالفتیں کر رہے ہیں، انہی سے خطاب ہے. یا کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت تھا. موت یعقوب کے پاس حاضر ہوئی، یعنی آ گئی، یعقوب کی موت کا وقت آیا. تم وہاں پہ تھے؟ اگر تم تو وہاں پہ نہیں تھے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی. اب کیا فکر ہے اپنے بچوں کے بارے میں؟ کیا فکر ہے کہ یہ میرے بعد اس دین سے ہٹ نہ جائیں. ایک اگر جس کے اندر توجہ کیجئے گا، ہم اپنے آپ پہ غور کریں. قرآن اصل میں سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں جو وصیتیں لکھی جاتی ہیں ان میں اللہ رسول ہوتا ہے. میرا فلانا پلاٹ اس کو دے دینا، میری یہ فلانی رقم اس بچے کو دے دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. زیادہ تر وصیتیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا کے امور کی ہوتی ہیں، لیکن یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اپنے بچوں کی دین کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جہنم ہے. میں ادھر بچوں کو 30-40 سال کے لیے ان کی فکر کر رہا ہوں، جو ابدی زندگی میں جہاں پر خرابی ہو جائے گی اس کو کوئی مینشن ہی نہیں ہوتا بیچ میں. جیسے ہم مثال بھی دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اگر آپ کو اچانک پتہ چلے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 3-4 دنوں سے گھر سے چلا جاتا ہے، اسکول نہیں جاتا، آپ کیا ایکشن لیں گے؟ گھر میں مارشل لاء لگا دیں گے آپ اس بچے پر، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر. لیکن انہی والدین کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اور بے نمازی کو کہا گیا قرآن میں کہ اس کو شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے کیوں جہنم میں آئے ہو، کیا چیز تمہیں لے کر آئی ہے؟ سب سے پہلا جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ نماز نہیں پڑھتا، انہیں پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ خود ایمان نہیں ہے ان کا. کیونکہ دنیا پر ایمان ہے کہ اگر یہ نہیں اسکول جائے گا تو اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. ایمان اس کو کہتے ہیں اصل میں. ایمان تسبیحیں نکالنے کو نہیں کہتے، عمل بتاتا ہے ایمان کس چیز پر ہے. یہ جو میں اس طرح کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے روح یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں بتاتی ایمان. ایمان آپ کے عمل سے منعکس ہوتا ہے، آپ کا عمل ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے ایمان کو. تو دنیا کے بارے میں اتنی زیادہ سنجیدگی کہ 2 دن پتہ چلا بچہ سکول نہیں آیا، بچے کی پیشی ہو، میں یہ کر دوں گا، تمہارے پیسے بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا، دھمکیاں دی جا رہی، سخت ریاکشن شو کیا جا رہا ہے. یہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، اسے پرواہ کوئی نہیں، ہے مومن، ہے مسلم. یہ نام کا ایمان ہے، پیدائشی جو ورثے میں ملا ہے وہ والا ہے، حقیقی شعور والا ایمان نہیں ہے. ورنہ جس کو پتہ ہے کہ یہ چند سالہ زندگی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے، اس کو تو عقل کیا کہے. اگر ایمان ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ ہونے والا واقعہ، تو اس کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. یہاں دیکھیے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یہ اب تاکید ہے، سوال. میرے بعد تم کیسے پراپرٹی شیئر کرو گے؟ یہ نہیں ہے. میرے بعد کس کمپنی میں انویسٹ کرو گے؟ میرے بعد کہاں جاب کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. یہ جو سوال ہوتے ہیں وہ اقرار لینے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے ہوتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی اولاد حضرت یعقوب نے کہا، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی جس کی طرف ہمیں آپ نے دعوت دی ہے اسی کو ہم پوجیں گے، اسی کی پرستش کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود. کون آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہًا واحدًا. آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، ان کا معبود کہ جو ایک معبود ہے، الہًا واحدًا، کوئی دوسرا معبود ہم نہیں پوجیں گے، اس کی پرستش نہیں کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے
سرنڈرڈ ہیں، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اسی کی عبادت کریں گے۔ آیت نمبر 134، خوب توجہ فرمائیں۔ تلک امۃ قد خلت، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ تم نہیں کہو گے حضرت ابراہیم ہمارے بزرگ تھے لہذا ہم بخشے جائیں گے، اس نظریے کو قرآن مجید رد کرتا شدت سے، کیونکہ امام حسین کو اتنے ظلم برداشت کرنے پڑے لہذا ہم بخشے جائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت، قرآن کو معمولی نہ سمجھے، یہ تو طے تو لفظی ترجمہ ہے، تفسیر دیکھو، بے ایمان، اللہ کی بات سننے کا دل ہی نہیں کرتا، اللہ کی بات کو لفٹ نہیں کراتے، سمجھتے ہیں اللہ نے ایویں ہی پتہ نہیں بول دیا، ان لفظوں کو لے کر آ گیا، بعد میں جو ہمارے بابوں نے بتایا وہ صحیح ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ کرپشن کے راستے بند کرنے کا پتھر ہے جو ایسا ہے کہ کھلتا ہی نہیں ہے، پھر بے ایمانیوں کو منہ توڑنے کا اللہ کا کلام ہے یہ۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کام کیے تھے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کام ہے جو تم نے کیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں جی بتاؤ تمہارے بزرگ نیک تھے، چلو تم بھی بخشے جاؤ، تم نے جو حرکتیں خود کی ہیں وہ تم کرو۔ رسول پاک رحمت للعالمین، تو یہ دیکھ تو نے کتنی بات مانی ہے رحمت للعالمین کی، اس طرح اپنے آپ کو فراڈ مت لگا۔ اللہ تبارک و تعالی، میں تو نبی کا امتی ہوں، او اللہ تعالیٰ نوح کے، حضرت نوح کے بیٹے کو نہیں قبول کر رکھا، تیرے اہل بیت سے نکال دیا میں نے اس کو، کیونکہ یہ تیرا فالوور نہیں ہے۔ مسیحیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جو مسیح کو زخم لگے تھے ان کی وجہ سے ہم سارے بخشے ہوئے، ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے انہوں نے ظلم برداشت کیا، تمہارا دماغ خراب ہے۔ ہماری بخشش کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، تمہارا دماغ خراب ہے۔ تم چونکہ قرآن سے دور ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، 1,00,000 حدیث بھی آ کر اس کو چینج نہیں کر سکتی، چونکہ وہ حدیث ہوگی نہیں، وہ بعد میں کسی بے ایمان نے مسلمانوں کے اندر کرپشن کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ کے رسول کے نام پر یا اہل بیت کے نام پر اندر ڈال دی ہوگی۔ وہ اللہ کا کیسے اللہ کا نمائندہ آ کر اس اٹل قانون کے خلاف فیصلہ سنا دے جو کسی قسم کی کرپشن کی کسی کو نہیں اجازت دیتا کہ تو یہ کہہ میں اللہ کی فیوریٹ قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، کیونکہ میری نبی کے ساتھ یہ نسبت ہے۔ میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا، شاید یہیں پر، مجھے یاد نہیں ہے، میں تکرار کرتا ہوں، نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی اگر عمل اس نسبت کے مطابق نہ ہو تو، بلکہ ڈبل دھمکی ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں کیا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جس نے بھی کوئی کھلا برائی کا کام انجام دیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو دگنا عذاب دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، مت سمجھنا کہ ہمارا چونکہ نبی کے ساتھ نسبت ہے لہٰذا یہ آیات کیا کہہ رہی؟ ہم جتنے بھی گندے ہیں تو آپ کے، کس نے تمہیں کہا ہے تم جتنے بھی گندے ہو تو ان کے؟ گندا ان کا نہیں ہے،
انہوں نے بتایا ہمارا دشمن ہے جو خدا کا نافرمان ہے، اور جو خدا کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تمہاری اتنی جرت ہے کہ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کی باتوں کی، کہتے ہیں ہم جتنے بھی گندے ہیں تو تمہارے۔ یہ سب لغویات، قرآن سے دوری کے نتیجے میں یہ نظریات معاشرے میں عام ہوتے ہیں۔ دین کو سیکھا جائے قرآن مجید سے تو پھر یہ پہلے سے ہی بے اثر ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ کی بنیاد اس پر قائم ہے، پیور خالص جو بلڈنگ میٹیریل ہے اس پر آپ کی بنیاد بنی ہوئی ہے، تو یہ دو نمبریاں پھر نہیں آتی۔ لیکن اگر اس پہ نہ ہو تو پھر یہ سارے نظریات معاشرے میں جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم نے بچپن سے آغا صاحب یہی سنا ہے، یہ جواب ہے؟ یہ بولتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے بھی یہ کوئی دلیل ہے؟ ہم بچپن سے سنا ہے، ہمارا سارا گاؤں یہی کہتا ہے، یہ دلیل ہے؟ یہ تو قرآن نے اس کو رد کیا ہوا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کو فالو کرو، کہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے مجھے فالو کریں گے۔ یہ اسی کا آج کا ورژن ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ وہ تو کافراں واسطے، ہمارے واسطے تو نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ کافر ہوئے تھے، اسی انکار کی وجہ سے تو انہیں کافر کہا گیا کہ جب نبی ایک چیز کی طرف آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا اسے فالو کرو، کہتے ہیں ہم آباء و اجداد کا کریں گے۔ ادھر مثلا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم چیک کریں گے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے۔ وہ میں نے آپ کو شاید سنایا ہوا ہے، 1000 قرآن کی واضح آیتیں آ جائیں تو اور وہ ایک مسئلہ اس میں سے ثابت ہو رہا ہو واضح طور پر، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے کو ان آیات سے ثابت نہ کیا ہو اور بلکہ اس کے خلاف ثابت کیا ہو، تو ہم یہ تو کہیں گے قرآن تو برحق ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ انہی کی ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ حشر کیا ان لوگوں نے، سب نے مل کے، ساری امت نے۔ یہ گزشتہ امت کی بات ہے، انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ پدرم سلطان بود، پدرم تو سلطان بود، تو خود کیا ہے؟ دادا میرا یوں تھا، تو خود کیا ہے؟ دادا اپنی کمائی کھائے گا، تو نے اپنی کمائی کھانی۔ اللہ کے ہاں دادے کی وجہ سے تو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ میں چند جملے پڑھ رہا ہوں تفسیر کوثر کے، قبلہ شیخ محسن علی نجفی کی جو تفسیر ہے اس کے میں یہ چند جملے اس آیت کے نیچے جو لکھے گئے وہ پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے اسلاف، اسلاف کہتے ہیں بزرگوں کو، گزشتگان، تمہارے اسلاف کتنے ہی مقرب بارگاہ کیوں نہ ہو، ان پر فخر و مباحات کرنا لاحاصل ہے۔ یہ فخر و مباحات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اتنے بڑے تھے لہذا ہم بخشے جائیں گے، ان کا فائدہ ہم کو ہوگا، ان کی بات مانی تو فائدہ ہوگا، ان کو فالو کیا تو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ صالحین میں سے تھے تو یہ فخر صرف انہیں حاصل تھا، جبکہ تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا، لہٰذا یہ نظریہ غیر منطقی ہے کہ بزرگ اسلاف کی عبادتوں کا صلہ تمہیں مل جائے گا۔ تم یہ امید نہ رکھو، تم سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آیت کا خطاب اگرچہ عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں سے ہے، تاہم اس خطاب کو قرآن میں اس لیے درج کیا گیا کہ اس میں تمام امتوں کے لیے ایک حکم کلی ہے کہ پدرم سلطان بود کامیابی نہیں ہے، ابا میرا بہت بڑا بندہ تھا، یہ نہیں کامیابی اللہ کے ہاں۔ ہر شخص اور ہر امت کی تقدیر اپنے عمل سے بنتی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے ہی عمل سے مربوط ہے۔ اب آپ کو کسی کتاب میں سے کوئی روایت سنائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ روایت سنائی گئی ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہو، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آج یہ پہلا جز ختم کر لیں گے، لیکن ہم نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، ان چیزوں کی وضاحت چونکہ بالآخر تاکید ضروری ہوتی ہے، لہٰذا ہم آج اس کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ سن لیں، یہ میں پریکٹیکل ایگزامپلز اس لیے دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ کیسے اگر ٹکرا رہی ہو روایت تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بیان کی جائے، میں بہت عرصہ پہلے شاید یہ روایت یہاں پہ بیان کی تھی، یہ روایت کتاب میں ہے، البتہ جس پاکستان کی مشہور و معروف خطیب شخصیت نے پڑھی اس نے اپنے پاس سے بھی جھوٹ بیچ میں شامل کیا۔ اب سنیں، یہ کلپ بھی جو ہے وہ مل جائے گا سوشل میڈیا پہ آپ کو، ویڈیو کلپ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ غلط بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، غلط بات کرنے لگا ہوں، آپ سب کو پتہ ہو
کہ کہتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ گھر تشریف لائے اور امام حسن و حسین اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، مولا علی موجود تھے، جناب زہرا موجود تھی سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ سب موجود تھے۔ رسول پاک کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ اب ذرا سنتے جائیں، اندھی عقیدت یہ کرواتی ہے، ہر چیز ایکسیپٹ کرتے جاؤ۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں تیرے شیعوں سے بخشش کا وعدہ تو کر بیٹھا ہوں، لیکن جب میں نے ان کے اعمال نامے دیکھے ہیں تو گھبرا گیا ہوں۔ اب یہ شیعوں کو گالی ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ یہ کون سے شیعہ جن کے اعمال نامے رسول پاک نے دیکھے؟ روایت کہہ رہی ہے اور قرآن کے مطابق ہے، وہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ من کان للہ مطیعا فہو ولینا من کان للہ عاصیا فہو عدونا، وہ ہمارا دشمن ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ ایک ایڑے شیعہ جن کے رسول پاک کو اعمال نامے دکھائے گئے، بے ایمانوں تم نے گھڑا ہے، فراڈیوں کو، بے ایمانوں کو، کرپٹ لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کی کرپشن کو۔ اس کا اثر دیکھیں کیا ہوگا سننے والوں پر، ہر بے ایمان کی موجیں، وہ کہے گا اے خطیب نو اور پیسے دیو، یہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، 20,000 اتے دیو، اگلی باری بھی یہ سدنا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا علی جب میں نے اعمال نامے دیکھے آپ کے شیعوں کے تو گھبرا گیا ہوں۔ رسول گھبرا گیا، اتنے گندے اس یہ جو جھوٹ گھڑا ہے۔ تو اب یہاں پہ رک کے کیا آپ یہ نہیں کہتے، کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں پوچھتا کہ او تساں ہی تے سانو دسیا ہے کہ رسول تے وہی تو علاوہ کلام ہی نہیں کردا، تے جو رسول پھر وعدہ کیتا ہے تے وہی نال کیتا ہویا نا، تے جو وہی نال وعدہ کیتا ہے تے پھر گھبرا کیوں گئے نے؟ جب وحی کے نتیجے کے وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تو کیسے اللہ کی وحی کے بغیر وعدہ کر دیے؟ اور اگر اللہ کی وحی سے وعدہ کیا تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ پوچھے تو ہو نا جن دی عقل کام کرے، ان تو پتہ ہے اینڈ تے جنت دا ٹکٹ ملنا ہے مینوں، چاہے میں جتنا بے ایمان اس تو چپ کر کے مزے لے کے سن رہا، نعرے مار رہا، آدھا گھنٹہ تقریر، آدھا گھنٹہ نعرے، پیسے پورے گھنٹے دے تے بونس بھی نال، ایکسٹرا کوڑ مارن دا ایکسٹرا بونس۔ اللہ کا نظام عجیب ہے، ہدایت مفت لو، گمراہی خریدو، پیسے بھرو اور گمراہی خریدو، ہدایت مفت۔ کتنے بے وقوف ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ کہتا ہے احمق ہے جو حق کا متلاشی نہیں ہے، جو صحیح اللہ کی اطاعت کے پیچھے نہیں جا رہا، بے وقوف ہے، پلے سے بھر کے اپنا رگڑا، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں رڑا نکالتا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا۔ واقعہ کنٹینیوڈ ہے ابھی۔ اب جی اب دیکھ کیسے بناتے ہیں آج کے بنانے والے یا جنہوں نے روایتیں گھڑی خلاف قرآن، کیا کہتے ہیں کہ جب یہ بات سنی تو امام حسن اور امام حسین جو وہاں پہ کھیل رہے تھے، امام حسین نے فرمایا بھیا حسن، ہم نے اللہ نے ہم پہ عبادت فرض نہیں کی۔ ایک اور جھوٹ قرآن میں کیا ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے رسول کہہ دیجئے مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین اسی کے لیے خالص کر کے۔ یہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے جرأت سے کہہ دو، پتہ ڈگے بیٹھے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلنا، ان جم کے کدی قرآن نہیں پڑھے ہونا بھی ویچ کی لکھیا ہے، ان کو کہاں سے پتہ چلے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ عبادت فرض نہیں کی، پھر بھی ہم نے کی ہے، تو میں اپنی آدھی عبادتوں کا ثواب اپنے بابا کے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ چلو جی آیت کدھر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ایسے مقدس ہستیوں سے غلط نظریات منسوب کر کے قوموں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کی قوم کا بیڑا غرق ہوا۔ اللہ تو قیامت کے دن دکھائے گا کہ یہ میرا آئین لکھا ہوا موجود تھا، بے وقوفو کہاں چلے گئے تھے تم، کیوں نہیں اس کو پڑھتے تھے، عقلیں کہاں تھی تمہاری؟ اللہ کے سامنے کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، قیامت کے دن پیش کرے، سانو تو پتہ کوئی نہیں سی۔
کہے گا تھانوں ایکٹراں دے ہر سکینڈل دا پتہ ہوندا ہے تو تھانوں قرآن دا پتہ کوئی نہیں. تمہیں گانے بجانے والیوں کے آباء و اجداد کا بھی پتہ ہوتا تھا, ان دی اماں کون سی تھی, ان دی دادی کون سی تھی, کتھوں آئی سی, یہ بھی تمہیں پتہ ہوتا تھا. میری کتاب کا تمہیں نہیں پتہ ہوتا تھا. فٹ بالرز کا پتہ ہوتا تھا, ان کے کتنے بریک اپ ہوئے, کتنے ٹائی اپ ہوئے, سارا پتہ ہوتا تمہیں. قرآن کا نہیں پتہ ہوتا. اتنے سیانے تھے تم. جو انہوں نے کیا ان کے لیے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اللہ نے مذاق کیا ہوا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ خود کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور ان قریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا. قیامت کے دن اس کے اعمال نامہ دکھایا جائے گا, اس کو اللہ دیکھے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر جو اس کی کوششیں ہوں گی اس کے بعد پوری پوری ان کو جزا دی جائے گی. یہ ایم ہی اللہ میاں نے کر دیا, اس کے بعد سب کچھ چینج ہو گیا. کس نے چینج کیا؟ جیسے یہودی عوام تورات اور ان سے دور ہو گئے تھے اور پھر پیسے کھانے والوں نے گھڑ گھڑ کے نظریات ان میں عام کر دیے تورات کے نام پر, اسی طرح ادھر بھی ہو رہا ہے. اب جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہم نے بھی اللہ کی بہت عبادت کی ہے, میں بھی اپنی آدھی نیکیاں اپنے بابا کی شیعوں کو دے رہا ہوں. یہ سن کے جناب سیدہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو تم دونوں, میں بھی اپنی آدھی عبادت جو ہے اپنے شوہر کے شیعوں کو دے رہی ہوں. مولا علی نے سنا, فرمایا کہ میری تو ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے, ٹھیک ہے, میں بھی اپنی جو ہے پتہ نہیں آدھی عبادت دے رہا ہوں اپنے شیعوں کو. جب رسول پاک نے یہ سنا, فرمایا کہ تم سب مجھ سے بڑے سخی نہیں ہو, میں بھی اپنی عبادت جو ہے وہ شیعوں کو دے رہا ہوں. بے ایمان کتنے خوش ہو رہے ہوں گے حدیث سن کے. اسی بے ایمانیاں کریے تو ان ادھیاں نیکیاں سانوں ملنی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ابھی رسول پاک نے یہ بات کی تھی, جبرائیل نازل ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں آپ سب سے بڑا سخی ہوں, میں نے بغیر حساب کے علی کے شیعوں کو بخش دیا. اور نعرہ حیدری پٹتے ہوتے. کہاں گئی تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کا بیڑا غرق کس لیے ہوا تھا؟ اسی اللہ دے پتر ہیں, اسی اللہ دے فیورٹ ہیں. اللہ کیا کیوں تھانوں سور تے باندر بنایا اللہ, پھر کیوں تھوڑے اتنے لانتا کیتیاں کہ تسی ایڈے چنگے ہوتے. اور اگر آج تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے فیورٹ ہو, کیوں دوسری اقوام کے مقابلے میں ذلیل ہو رہے ہو؟ کیوں غربت, کرپشن, الٹریسی, جہالت کی اس پھٹکار میں کیوں مبتلا ہو اگر اللہ کی فیورٹ قوم ہو تو؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ مومنوں کے اوپر اللہ کافروں کو کبھی راستہ نہیں دے گا. تھوڑے ہوتے تو کافر چڑھے ہوئے نے, تسی کیڑے مومن ہو؟ اس لیے کہ اصل آئین کے اوپر ہو, ڈال ڈال کے مقدس ہستیوں کے نام پہ پورا سینیریو ہی چینج کر دیا, فلم ہی چینج کر, گنگا ہی الٹی بہا دی. جو وہ کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو ہم آیت نمبر 134 تک کور کر پائے. آیت نمبر 135 انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو نیکسٹ ویک نہیں ہوگا کیونکہ کراچی جانا ہے, اور انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویک جو سیٹرڈے ہوگا خدا نے توفیق دی اور زندگی دی تو اس درس کو انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے 135 سے کنٹینیو کریں گے. آج کے درس, آج کی آیات سے مربوط اگر کوئی سوال ہو تو بسم اللہ, اگر غیر مربوط کوئی سوال ہو تو وہ انشاءاللہ ہال سے باہر کیا جا سکتا ہے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا چیز؟ کون سا لفظ؟ یہ نصرانی بعد میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے اپنا نام خود ہی رکھ لیا تھا. حضرت عیسیٰ کی قوم, وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے. اور یہ نصارہ بڑا اچھا لفظ ہے, لفظ اچھا ہے لیکن اللہ لفظ دیکھ کے نہیں کرتا, یہ اپنے اتنے لال ہو اچھا لفظ.
نصارہ کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو؟ قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے راستے میں چل کون مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم انصار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس اللہ کے مددگار ہونے سے یہ لفظ ہے. یہ لفظ بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر ہو بھی کہ نہیں ہو کہ نہ رکھ لیا. اسی طرح لفظ مومن ہے، اسی طرح لفظ شیعہ ہے، ان کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت اگر موجود نہ ہو تو نام رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. جی 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 میں عرض کروں، بہت اچھا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے اندر ڈیوائس لگی ہے، جس کو قرآن نے مختلف الفاظ میں مینشن کیا. ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو دین اسلام ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسانوں کو خلق کیا اللہ نے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور یہ اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی. اسی طرح سورہ شمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس انسان کی قسم، اور جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے اور بنانے کے بعد اسے الہام کیے اس کے فجورہا برائیاں وتقواہا اور اچھائیاں. یہ اللہ نے الہام کیے ہر نفس کو. اور پھر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، یعنی اس کو گروتھ دی، اس نفس کو اس کو اگنے دیا، اس کو وہ جو اندر پوٹینشل رکھے تھے اللہ نے اچھے، ان کی پرورش کی. وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا. دساہا یہ زمین کھود کے کسی کو اس کے اندر دبا دینا، اور یا نفس کو دبانا یعنی خواہشات کے نیچے اس کو دبا دینا، یا جیسے آغا نے کہا ماحول کے نیچے دب جائے. انسان اگر عاقلانہ روش، عاقلانہ سوچنا شروع کرے، اور یہ کم و بیش سب کی زندگی میں ایک مرحلہ یہ آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا بچہ جو دیکھ رہا ہے اسی کو فالو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے فالو کر رہا ہے. ایک زمانہ آتا ہے کہ جب اس کے اندر ایک تھوڑی سی بغاوت پیدا ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، ذرا میچور ہوتا ہے، تو وہ چیزوں پہ اعتراض شروع کرتا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو. اور اگر اس وقت اس کو صحیح گائیڈنس نہ ملے، یا جو بھی اس تک پہنچ جائے اچھے طریقے سے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے لوگ یعنی گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو اگر عاقلانہ رویہ چیزوں کے بارے میں انسان اختیار کرے تو یہ کمزور نہیں ہوتا. یہ جو اندر جس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے، یا وہ چیز کہ جو انسان کو دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ ذرا سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اور بہت مزیدار بات ہے. شاید میں نے پہلے بھی یہاں پہ آپ کو مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ وہ سوال پوچھتے ہو. آپ بالکل، آپ کو کچھ علم نہیں ہے، آپ یعنی بالکل نادان ہیں. نادان اردو میں بیوقوف کو بھی کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے نادان. نادان یعنی نہ جاننے والا، لا علم. آپ ایک بندے سے سوال کرتے ہو، وہ آپ کو جواب دیتا ہے، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. آپ دوسرے سے پوچھتے ہو، وہ جو جواب دیتا ہے آپ کچھ سیٹسفائیڈ ہوتے ہو. یہ کون آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا جو آپ پوچھ رہے ہو. پھر جناب 2 3 4 سے پوچھ کے ایک بندے سے جب آپ سوال کرتے ہو، وہ جب آپ کو جواب دیتا ہے آپ کہتے ہو کہ بالکل صحیح بات ہے، اب سمجھ آ گئی. یہ سمجھ جو آ گئی ہے، کون اندر بیٹھا ہوا ہے جس نے تائید کیا کہ سمجھ آپ تو جاہل تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. کس نے آپ کے اندر سے تائید کی ہے؟
اس کو ہماری روایات میں احادیث میں رسول باطنی کا نام دیا گیا ہے کہ ایک تو رسول اللہ بھیجتا ہے نا ظاہری جو انبیاء کی شکل میں، ایک رسول اللہ نے اندر بٹھایا ہوا ہے، وہ وہی فطرت ہے کہ جو جب حق اس کے سامنے آئے تو وہ کہتا ہے کہ مان لے اس کو، مگر پھر دوسرے فیکٹرز جب آ جاتے ہیں اور وہ انسان ان کو زیادہ ترجیح دے تو پھر اس کو دبا دیتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ دبانے سے یہ ویک ہو جاتا ہے اور بندہ خود فریبی کر لیتا ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر مرتا نہیں ہے۔ اگر عاقلانہ رویہ اختیار کرے، سوچے صحیح طرح، اور جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے ایک دفعہ اس کو چھانٹی کر دے اور نیوٹرل ہو کے مثلاً کمپیریزن کرے، تو پھر یہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو، یعنی یہ چیز انسان کے اندر اس کی موت تک باقی ہے۔ ہاں وہ سٹیجز بھی ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے، جو خالق اللہ تعالیٰ خالق نفسیات انسان ہے کہ اگر برائی میں اتنا بڑھتا جائے کہ ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ دل پہ مور لگ جاتی ہے، پھر وہ سوچنے سمجھنے کی اس طرف آنے کی صلاحیت ہی گویا کہ اس سے چلی جاتی ہے۔ وہ ایک سٹیج ہے جو انسان کے اعمال کے رزلٹ کے طور پر، جو ہر عمل کے ساتھ رزلٹ اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ رزلٹ یعنی وہ زہر پیے گا تو یہ نہیں کہ زہر اثر نہ کرے، اس نے کرنا ہے جتنی طاقت والا وہ زہر ہے اس نے اپنا، اسی طرح گناہ جتنا سنگین ہے، بہت سنگین، چھوٹا ہے بڑا، اس نے ایک نتیجہ آپ کی ذات پر، آپ کے اس کو قلب آپ نام دے لیں، آپ کی شخصیت، آپ کا باطن، اس نے اپنا نتیجہ چھوڑنا ہے۔ اور وہ اگر بار بار ریپیٹ کرتا جائے انسان تو پھر وہ ایک سٹیج وہ والی آ جاتی ہے کہ آنکھوں پہ ان کے پردہ ڈال دیا اور کانوں پہ مور لگا دی اور دلوں پہ مور لگا دی، وہ بھی آتا ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں مختصر جواب ہے اس کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو ظاہراً جی یہ لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، یہ تو ابھی اس ٹائم میں پاسبل نہیں ہوگا۔ قرآن کی جتنی آیات میں مسلم آیا ہے اور جتنی آیات میں ایمان آیا، اور وہ 20 آیات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اے کاش کہ میں آپ کو ہوم ورک دے سکتا اور مجھے چیک کرنے کی بھی اور نمبر دینے کی میرے پاس طاقت ہوتی، تو پھر میں دیکھتا کہ آپ کام کرتے ہیں یا کام نہیں کرتے۔ تو میں آپ سے کیا کہتا، ایک دفعہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھو، اور اس کے اندر سے ایمان اور اسلام والی جتنی، جس میں مسلم، اسلام، اسلم جتنے یہ لفظ آئے ہیں، وہ آیات اکٹھی کریں، ایمان والی آیات اکٹھی کریں، اور اس کے بعد ان کو پڑھ کے صفات نوٹ کریں کہ مومن کی کیا صفات اللہ نے بیان کی ہیں اور مسلم کیا صفات بیان کی ہیں، اور وہ آ کے یہاں پہ پیش کریں، تو پھر تو بات ٹھیک تھی۔ ورنہ یہاں پر کئی گھنٹے چاہیے ان کو کرنے کے لیے، لیکن جو اس کا لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوتا رہتا ہے۔ اور آج بھی مثلا پچھلے درس میں اسلام کا میں نے معنی بیان کیا تھا، پھر اس ایمان کی وجہ سے اس سرنڈر کرنے کے نتیجے میں کچھ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی کہ جو اس سرنڈر ہوئے بغیر نہیں پیدا ہوتی، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن مجید نے ان کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے، خدا نے زندگی دی، توفیق دی، تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس درس کو کنٹینیو کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق کے قرآن مجید و بحق محمد وآل محمد ہے، پروردگار ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اپنے آپ کی بھی اور اپنی اولادوں کی بھی اس کے مطابق تربیت کرنے کی، محمد وآل محمد کے فرامین کے مطابق تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دین کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں عاقلانہ رویہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔